أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وقال الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفي آخره قال: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا ہو یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو یا تنہائی میں بیٹھا بیٹھا وہ اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور کرتا ہو اور وہ یہ سوچتا ہو کہ میں مر گیا اور مرنے کے بعد قبر میں گیا تو میرا کیا ہوگا. تنہائی میں بیٹھا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ محشر میں جب لوگ پریشان حال ہوں گے تو اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی. تنہائی میں بیٹھا بیٹھا یہ سوچ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو پھر کیسے جہنم کی سختیوں کو سہ پاؤں گا. یہ تمام تصورات ہیں جو ایک آدمی کر رہا ہے، سوچ رہا ہے تنہائی میں بیٹھا ہوا. تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، محشر میں کیا ہوگا، اور محشر کے بعد پلسرات پر کیا ہوگا، اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ جہنم تک پہنچا دیا گیا تو میری کیا بنے گی. یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. تو یہ آنسو جو جہنم کو سوچ کر کے، قبر کو سوچ کر کے، اللہ کے عذاب کو سوچ کر کے یا اللہ کی محبت کا تصور کر کے انسان کے آنکھوں سے بہہ جائے، اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے. اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی آنکھ سے اتنی مقدار میں آنسو بہا دے جو مکھی کے سر کے برابر ہو. مکھی کتنی چھوٹی مخلوق ہے، اور اب اس کا سر آپ ناپنے جائے تو اس کی کیا مقدار بنے گی. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے آنکھوں سے آنسو کو بہایا اور اس کی مقدار اتنی کم ہے کہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہے، فرمایا اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. یعنی اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت میں، اللہ کی محبت میں، آخرت کے تصور میں کسی انسان کی آنکھوں سے صرف مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو بہہ پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنکھوں پر جہنم کو حرام کر دیں گے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب آنکھوں پر جہنم حرام ہے تو پھر جسم پر بھی جہنم کو حرام کر دیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ صرف آنکھ نکال کر کے جنت میں داخل فرما دے اور پورے جسم کو جہنم میں داخل فرما دے. تو کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بزرگوں آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی قدر و قیمت ہے، اس کا اندازہ ہم اس حدیث سے کریں. ایک دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا آنسو کا وہ قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے جو اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر سے بہہ پڑے.
اور وہ قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے جو راہ خدا میں خون کا بہہ بڑھے، یعنی دو قطرے، آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کے قطرے اور مجاہد کے جسم سے نکلنے والے خون کے قطرے، ان دونوں قطروں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی قطرہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ گاڑیاں چلتی ہے، ہم دیکھتے ہیں بعض گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو پیٹرول سے چلتی ہے، بعض ڈیزل سے چلتی ہے، بعض گیس سے چلتی ہے اور بعض بجلی سے چلتی ہے۔ ان چاروں چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے گاڑی کو چلانے کے لیے، گاڑی کو چلنے کے لیے۔ جس طرح گاڑیوں کے چلنے کے لیے ان بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے، ان کے بغیر گاڑیاں نہیں چل سکتی، اسی طرح ہمارا دین ہے، ہم اپنے دین پر اللہ کے خوف کے بغیر مکمل طور پر چل ہی نہیں سکتے۔ تصور کریں کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو پھر وہ انسان کوئی گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ انسان گناہوں سے بچتا ہی اس وقت ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے، اور جب انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو پھر انسانوں سے گناہ کا صدور ہوتا ہے۔ فرض نماز کا وقت ہو گیا اور آدمی اپنے کاروبار میں مصروف ہے، فرض نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو چکی اور آدمی اپنی بیوی بچوں میں مصروف اور مشغول ہے، نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خوف خدا نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا دل کے اندر تو آدمی فرض نماز کے وقت ہو جانے کے بعد اپنے کام دھندے میں ہرگز نہیں لگتا، اور فرض نماز کا وقت ہو جانے کے بعد آدمی کبھی بیوی بچوں میں مصروف اور مشغول نہیں ہوتا۔ وہ مصروف اسی وجہ سے ہے کہ اسے اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ جب اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور جب اللہ کا خوف اور ڈر انسان کے دل میں آ جائے تو انسان سے یہ ڈر اور خوف تمام نیکیاں کروا لیتی ہے۔ تو تمام نیکیوں کی انجام دہی کے لیے بھی اللہ کا ڈر لازمی اور ضروری ہے، اور تمام گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف لازمی اور ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان لوگوں کی بدبختی کو بیان کیا ہے، یہودیوں کی بدبختی کو بیان کیا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، انہیں رونا نہیں آتا۔ جب دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے گناہ کرتے کرتے، نافرمانی کرتے کرتے، تو پھر دل سخت ہونے کے بعد انسان کو رونا نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ ان کے دل ایسے سخت ہو چکے ہیں، ایسے شقی ہو چکے ہیں کہ یہ پتھر ہو گئے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ فهي كالحجارة أو أشد قسوة، پتھر کی طرح ان کے دل سخت ہو گئے ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پتھر کی قسمیں بیان فرمائیں، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ تین قسمیں پتھر کی بیان فرمائیں۔ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں اور اس سے پانی نکل پڑتے ہیں، نہریں نکلتی ہیں ان سے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس سے پانی نکل پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف اور خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ تو پتھروں کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ فرمایا پتھر بھی پھٹ پڑتے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے، شقی ہو جاتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے تو پھر اسے رونا نہیں آتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کرتا ہے قرآن کریم میں۔
تو یہ عرض کر رہا ہوں بزرگوں کہ اللہ کی یاد میں رو پڑنا اور اللہ کی یاد میں رونے کی توفیق کا مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا یہ لوگ اس قرآن کے بارے میں تعجب کرتے ہیں؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور یہ لوگ ہنستے ہیں روتے نہیں۔ انہیں کیا ہو گیا کہ یہ ہنستے ہیں روتے نہیں ہیں؟ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، یہ لوگ ہنستے ہیں روتے نہیں، تو اصحاب صفہ اس قدر روئے کہ ان کے رخسار پر آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رونے کی آواز سنی اور آئے اصحاب صفہ کے پاس، تو ان کو روتے ہوئے دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ کا رونا دیکھ کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونا دیکھ کر کے مجھے بھی رونا آ گیا۔ کافی دیر تک سب روتے رہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا آ گیا اس پر جہنم حرام ہے۔ فضیلتیں یاد رکھیں تاکہ ہماری آنکھیں خشک نہ ہو جائے، ہماری آنکھیں بھی آنسو بہانے کی عادی بنے۔ فرمایا کہ جس آنکھ سے آنسو بہہ پڑے اللہ کی خوف کی وجہ سے یا اللہ کی محبت کی وجہ سے یا جہنم کے خوف کی وجہ سے یا قبر کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے یا محشر کی پریشان کن حالات کی وجہ سے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی آنکھوں پر دوزخ حرام ہے۔ صحابی رسول ہے حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کو بھی نہ دیکھے گی۔ 3 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کو بھی نہیں دیکھے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راہ میں پہرے داری کرے، مجاہدوں کی لشکر ہے، دین کے راستے میں لوگ نکلے ہوئے ہیں اور دشمن کا خطرہ ہے، ایسے موقع پر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے میں رات بھر پہرے داری کروں گا تاکہ ہمارے ساتھیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، تو وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرے داری کرے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے بہہ پڑے، اور تیسری وہ آنکھ کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنا حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے باز آ جائے۔ فرمایا ان 3 قسم کی آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا دیکھنا حرام کر دیا ہے۔ ہم تصور کریں کہ جب جہنم کا دیکھنا حرام ہو گیا تو پھر وہ آنکھ جہنم میں کیسے جا سکتی ہے، اور جب جہنم میں وہ آنکھ نہیں جائے گی تو وہ انسان جہنم میں کیسے جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے اللہ کی خشیت سے رو پڑے وہ جہنم سے بچ جانے والا انسان ہے۔ تو بڑی فضیلتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یاد میں اور قبر کو یاد کر کے مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کر کے رونے کی فضیلت بیان فرمائی۔ بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے، 7 یظلهم اللہ لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ ان 7 قسم کے آدمیوں کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں فرمائیں گے۔ 7 لوگوں کا تذکرہ فرمایا، آخر میں 7ویں نمبر پر جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ رجل ذکر اللہ خالیہ، آدمی ایسا ہو جو تنہائی میں بیٹھا ہو، وذکر اللہ رجل ذکر اللہ خالیہ، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، فرمایا اس آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں سایہ نصیب فرمائے۔ یہ فضیلتیں ہیں جو اللہ کی یاد میں رونے کی وجہ سے بیان۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم سے کیسے بچ سکوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسو کی ذریعے سے تم جہنم سے بچ سکو گے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات بیان فرمائی کہ فرمایا جو آدمی اللہ کے خوف سے روتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے بچا دیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں شمار ہوتے ہیں ان کا، بڑے اللہ والے تھے۔ جا رہے تھے راستے سے، دیکھا کہ ایک نوجوان بچہ ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور خوب ٹھٹھے مار مار کے ہنس رہے ہیں۔
اس کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ بیٹا کیا تو نے پل صراط کو پار کر لیا؟ اس نے کہا کہ چچا نہیں، ابھی تو میں مرا ہی نہیں ہوں، تو پل صراط کیسے پار کر جاؤں گا؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا کیا تجھے اس بات کی خبر لگ گئی کہ تو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ چچا ابھی تو مرا ہی نہیں، میں نے ابھی کہا آپ سے، تو پل صراط سے کیسے بچ جاؤں گا اور جہنم میں جانے سے بچ جاؤں گا، اس کی مجھے کیسے خبر لگ جائے گی؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا بھتیجا جب تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ پل صراط پر سے گزر گیا یا نہیں گزر پایا، اور یہ بات تجھے معلوم نہیں کہ تو جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے، تو ہنسنا کس طرح؟ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے یہ بات کہی تو اس نے قسم کھا لی، ایسا اثر ہوا اس کے دل پر کہ زندگی پر وہ نوجوان کبھی ہنسا نہیں۔ تو بعض بزرگوں کی باتیں، بعض اللہ والوں کی باتیں، بعض نیک لوگوں کی باتیں دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ معمولی سی بات تھی، ہمیشہ باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں لیکن اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، بسا اوقات بعض لوگوں کے دلوں پر جب دلوں کے اندر صلاحیت ہو قبول کرنے کی تو اثر انداز ہو جایا کرتی ہے۔ چنانچہ ان کی بات ایسی اثر انداز ہوئی کہ وہ نوجوان زندگی پر پھر کبھی ہنسا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ رونے کی عادت ڈالو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے آنکھوں کو خشک مت کر لو، صرف دنیا کے لیے ہی مت گڑ گڑاؤ، دنیا ہی کے لیے مت رو، بلکہ تمہارا رونا اللہ کے لیے ہو، اللہ کی محبت میں ہو، اللہ کے خوف سے ہو، اور آخرت کی زندگی کو سوچ کر کے تمہارا رونا ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بزرگوں سے کھلایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیگر صحابہ سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر نازل ہوا اور آپ کو ہی قرآن سناؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن کو سنوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت کی اور رفتار میں پڑھتے چلے گئے۔ انہیں خیال نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَاكَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ قیامت کی منظرکشی کی گئی اس آیت میں۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ اب رکنے کو کہیں گے، تو میں نے دیکھا کہ آپ زار و قطار رو رہے ہیں اور آپ کے آنسو بہہ کر کے آپ کے رخسار کے ذریعے سے اپنے داڑھی پر آ گئے ہیں اور داڑھی سے بھی آنسو ٹپک رہے ہیں۔ یہ کیفیت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسود کے پاس گئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور زار و قطار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، کافی دیر تک روتے رہے۔ جب اٹھے اور اپنے ہاتھ کو، اپنے چہرے کو حجر اسود سے ہٹایا تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، کچھ پوچھنے والے تھے۔ اس سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ رونے کی جگہ ہے، یہاں جو آئے وہ خوب روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ رونا اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں بہت بڑی بات ہے اور بڑی قسمت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تلاوت کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ان تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جسے قرآن نے نقل کیا ہے کہ اللہ اگر ان بندوں کو آپ عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے اور آپ کے غلام ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ارے اللہ اگر آپ معاف فرما دیں گے تو آپ زبردست ہے، حکمت والے ہیں، آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھے اور پڑھنے کے بعد قرآن کا پڑھنا بند کیا اور آپ نے اپنا دست مبارک اٹھا دیا اور زار و قطار رونے لگے۔ آپ کو اپنی امت کا خیال آیا کہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان تعذبهم فإنهم عباد، اگر آپ بندوں کو عذاب دینا چاہیں تو آپ کا حق ہے، یہ بالکل انصاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک اٹھائے اور زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا علم کے باوجود کہ جبرائیل جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اس قدر زار و قطار کیوں رونا ہے، کیوں آپ اس قدر رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ حضور آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں، کیوں اس قدر گریہ تاری ہے آپ کے اوپر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت کا خیال آیا کہ میری امت کے ساتھ کل قیامت میں کیا ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں لیکن پوچھوا رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ اے رب العالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میری امت کے بارے میں فکر ہے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ تمہاری امت کی بخشش کے سلسلے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں راضی کر دوں گا اور تمہیں رنجیدہ نہیں کروں گا۔ پھر جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا بند ہوا۔ تو یہ میں نے چند مثالیں اور چند واقعات نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رویا کرتے تھے آیات قرآنیہ کو پڑھ کر کے، اور کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کی فکر ہوا کرتی تھی، اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ بے شمار واقعات ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے رویا کرتے تھے، پوری رات رونے کی حالت میں گزار دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس قدر کثرت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے کہ ان کے دونوں رخسار پر نالیاں بن گئی تھی۔ جس طرح پانی کثرت سے کسی راستے پر بہے تو وہاں نشان بن جاتے ہیں، کثرت سے رونے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں گال پر نشان بن گئے تھے آنسو بہنے کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ حالت تھی۔ تو بزرگ کو عرض یہ کرنا ہے، پچھلے ہفتے میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ امت زوال کی شکار ہے اور امت پریشان حال ہے۔ اس موقع پر امت کیا کرے؟ کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونے والے بن۔ ایک بزرگ بڑی قیمتی بات فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ امت جب راتوں میں اٹھ کر کے رویا کرتی تھی تو دنوں میں مسکرایا کرتی تھی، اور جب سے اس امت نے راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونا بند کر دیا ہے، اس وقت سے یہ امت دن بھر روتی رہتی ہے، اللہ نے اس پر رونا مسلط کر دیا ہے۔ تو جب ہماری یہ کیفیت تھی، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کو یہ کیفیت تھی بزرگوں کہ وہ راتوں میں اٹھ کر کے کچھ وقت نکالا کرتے تھے اور اس وقت میں اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو خوشحالی نصیب فرما دیا تھا اور پوری امت مسکرایا کرتی تھی، دنیا پر حکمرانی کرتی تھی، دنیا میں عدل و انصاف قائم تھا، ہر آدمی خوشحال تھا، ہر آدمی کو دلی اطمینان حاصل تھا اور دلی سکون کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ لیکن جب سے امت نے رات میں رونا چھوڑ دیا، اس وقت سے امت دن بھر روتی رہتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ کیا کیفیت ہے ہم لوگوں کی، کیا حالت بنی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے روتے ہیں؟ دوسروں کی غیبت کرنا، دوسروں کی برائیاں کرنا، دوسروں کے پاؤں کو کھینچ لینا، دوسروں کی تنزلی کا شکار کر دینا اور دوسروں کے بارے میں بدخواہی چاہنا، کسی کا بھلا نہ ہو، یہ تو ہم رات بھر کوشش کرتے ہیں، دن بھر فکر کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ امت کے رہ گئے ہیں جو راتوں میں اٹھ کر کے کچھ دیر امت کے لیے رو لیتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لیتے ہیں۔ بہت کم بزرگ لوگ رہ گئے، گنے چنے افراد رہ گئے، اس لیے پریشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اگر اس دنیا کے اندر گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو نہیں بہاتا ہے تو کل قیامت کے دن اس قدر روئے گا کہ فرمایا کہ اس کے آنکھوں سے اس قدر آنسو بہیں گے کہ اس پہ کشتیاں اگر چلائی جائے تو کشتیاں چل پڑیں گی، اور آنسو پانی کے ختم ہو جائیں گے تو آنکھوں سے خون بہنے شروع ہوں گے اور اس قدر بہیں گے کہ اس پر کشتیاں چلیں گی۔ یا تو ہمیں اس دنیا میں رونا ہوگا یا پھر مرنے کے بعد رونا ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس دنیا میں رو کر کے اپنے رب کو منا لیں یا پھر اس دنیا میں موج مستی کریں، جیسی من چاہی زندگی ہو ویسی گزارنے کی کوشش کرے اور پھر آخرت کی ہمیشہ کی رسوائی ہمارے سر پر آ جائے۔ بزرگوں فیصلہ کریں۔ ہمیں آج اپنی دنیا کو بنانے کے لیے بھی، اپنی دنیا کو بھی خوشگوار کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو بھی خوشگوار کرنے کے لیے، آخرت کی ترقی کے لیے بھی اور دنیا کی ترقی کے لیے بھی اللہ کے سامنے رونے پڑے گا، رجوع کرنا ہوگا اپنے گناہوں سے۔ رمضان گزرے ہوئے
بہت دن نہیں ہوا، ابھی 16 دن ہوا ہے، لیکن ایک دم ایسی بے سکونی، بے چینی اور اس قدر مسجدوں کے اندر مسجدوں کے ساتھ بے التفاتی، بے توجہی ہماری ہوئی ہے کہ اللہ کی پناہ مسجدیں ترس رہی ہے کہ مصلی آئے اور نماز پڑھیں، اور مسجدیں ترس رہی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ قرآن اب سال بھر رکھے رہیں گے، مصلی یوں ہی بچھائے جائیں گے اور اٹھائے جائیں گے، نہ مصلی کا پتہ چلے گا، نہ قاری کا پتہ چلے گا کہ وہ قرآن کو آ کر کے پڑھے۔ یہ کیفیت بنی ہماری۔ جب نماز پنجگانہ کی ادائیگی میں یہ حال ہے بزرگوں، تو پھر تہجد کون پڑھے گا، نوافل کون ادا کرے گا، اور کون ایسا مرد مجاہد ہوگا جو اٹھے گا اور اللہ کے سامنے آنسو بہائے گا۔ اللہ نے غنیمت کا موقع دیا ہے، ہم عافیت کے ساتھ ابھی زندگی گزار رہے ہیں، عبادت کرنے کا موقع ہمارے پاس میسر ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسے مواقع آ گئے کہ ہمیں عبادت کرنے کا بھی موقع نہ مل پائے تو ہم کیا کریں گے؟ اس وقت رونے دھونے سے کیا کام ہوگا؟ تو بزرگوں، میں بات عرض کر رہا ہوں کہ رونے کی بھی، اللہ کی طرف عاجزی کرنے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اپنی عادت ڈالنی پڑے گی ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت کو بھی اس حال پر لانا پڑے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، روتا ہے، ماں سینے سے چمٹاتی ہے، لگاتی ہے، اور ماں کے سینے میں دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ نکال ہی دیتے ہیں۔ بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے کسی اپنی خواہش کے مطابق چیز کے لیے ضد کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ اپنے بچے کو وہ چیز دلوا دے، گرچہ جیب کے اندر گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے سامنے روتی ہے اور اس قدر روتی ہے کہ اپنے شوہر کو کسی بات کے لیے منوا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی مہربانی کا نزول فرما دیتے ہیں اور اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ جس طرح ایک بچہ اپنے باپ کو راضی کر لیتا ہے اور ایک بیوی اپنے شوہر کو راضی کر لیتی ہے، اسی طرح ایک بندہ جب اللہ کے سامنے روتا ہے تو اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ تو رونے کی وجہ سے بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود گناہ سے بچ جاتا ہے اور سامنے والے کو بھی گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، احادیث شریفہ کا مطالعہ کیجیے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان بے انتہا گناہوں میں ملوث تھا، اور اس قدر گناہوں میں ملوث تھا کہ کوئی گناہ ایسے باقی نہیں رہ گیا تھا جو وہ نہ کرتا ہو۔ ایک عورت کو اس نے بدکاری کے لیے تیار کیا، 60 دینار اسے دے دیا۔ وہ عورت مجبور تھی، پریشان حال تھی، اس نے 60 دینار لے لی۔ یہ بدکاری کرنے کے لیے اس کے قریب گیا، گناہ کرنے کے لیے، تو عورت رونے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں 60 دینار نہیں دیے، اور کیا میں نے تجھے راضی نہیں کر لیا؟ کیا میں زبردستی کر رہا ہوں کہ تم رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، تم زبردستی نہیں کر رہے، لیکن میں مجبور عورت ہوں، میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے میں رونے لگی ہوں کہ یہ گناہ کرنے کے بعد اللہ مجھے کیا میرے ساتھ برتاؤ کریں گے۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ کیا صحیح میں تو اللہ کے ڈر سے رونے لگی ہے اور یہ گناہ کبھی نہیں کی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ گناہ کبھی نہیں کی ہے، اپنے بچوں کی مجبوری کی وجہ سے میں تم سے 60 دینار لینے کے لیے مجبور ہو گئی اور اس گناہ پر راضی ہو گئی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ نوجوان ٹھٹک گیا، رک گیا اور کہنے لگا کہ اگر تو اللہ کے ڈر سے گناہ کی وجہ سے رک سکتی ہے تو میں لڑکا ہوں، میں مرد ہوں، میں بھی گناہ کی وجہ سے رک سکتا ہوں۔ یاد رکھ، یہ 60 دینار تجھے ہدیہ ہے، تو چلی جا، اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ تو جب کوئی آدمی اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے تو اللہ اسے تو بچا ہی لیتے ہیں، سامنے والے کو بھی گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ کہتے ہیں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ نوجوان توبہ کیا، وہ دن گزارا، رات میں سویا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتے تھے کہ آدمی کوئی گناہ کرے یا کوئی نیکی کرے رات میں تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا، رات میں وہ انتقال کیا، صبح جب لوگ آئے تو دیکھا اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اس نوجوان کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے بزرگوں، اور میں نے عرض کیا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس نے اس نے کرنے کی کوشش نہ کی، لیکن ایک مرتبہ ایک ندامت کے آنسو بہانے والی عورت کے سامنے جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہا رہی تھی، اس کے آنسو کو دیکھ کر کے اس نے توبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توبہ کی ایسی توفیق بخشی کہ اس کی بخشش ہو گئی۔ تو رونا اللہ کی یاد میں بہت بڑی چیز ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، میں یہ واقعہ سنا کر کے بات کو مکمل کروں، کہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان چھوٹا سا بچہ بلکہ اپنی ماں کو پریشان کیا کرتا تھا،
کہتے ہیں کہ میں گلی کے اندر جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے 7-8 سال کے بچے کو مار رہی ہے اور اسے کہہ رہی ہے کہ تو بڑا نافرمان ہو گیا ہے، بہت نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا تو اس گھر میں نہیں رہ سکتا، گھر سے نکل جا۔ اپنے 7-8 سال کے بچے کو مار کر کے اسے برا بھلا کہہ کر کے گھر کے باہر چھوڑتی ہے، اندر سے دروازہ بند کر لیتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں جب یہ دیکھا منظر تو میں رک گیا کہ دیکھتا ہوں یہ بچہ کیا کرتا ہے۔ وہ بچہ روتا رہا اور کچھ دیر کے بعد آگے چل پڑا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے چلا، وہ بہت دور تک گیا، پھر کچھ دیر کے لیے ایک جگہ ٹھہر گیا، اپنے آنسو کو پوچھا اور پھر پلٹ گیا اور واپس اپنے گھر کے دروازے پر آیا اور دہلیز کے پاس بیٹھ گیا۔ کیونکہ رویا تھا، تھکا تھا، اس لیے بیٹھتے ہی اسے نیند آئی اور چوکھٹ پہ سر رکھ کر کے وہ گھر کے باہر ہی سو گیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ سو گیا تو میری دلچسپی بڑھی، میں وہیں کہیں دور بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی ماں گھر سے نکلی اور جب گھر سے باہر نکلی تو دیکھا کہ اس کا بیٹا گھر کے باہر چوکھٹ پہ سر رکھ کر کے سویا ہوا ہے، لیکن ماں بہت ناراض تھی، اس نے ایسی غلطی کی ہوگی۔ ماں نے اس کو بالوں کے ذریعے سے پکڑا، پھر اٹھایا اور کہا کم بخت، میں نے تجھے اپنے گھر سے بھگا دیا ہے، تو ابھی تک یہاں لیٹا ہوا ہے، دفع ہو جا یہاں سے، یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ وہ بچہ پھر زار و قطار رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا کہ امی، آپ نے جب مجھے پہلی مرتبہ مارا، مجھے دھتکار دیا تو مجھے خیال آیا کہ میری ماں مجھے بہت مارتی ہے، میں اپنے ماں کے پاس واپس نہیں آؤں گا، میں کہیں اور چلے جاؤں گا۔ میں چل پڑا، میں نے سوچا کہ جاؤں گا کسی کے جوتے صاف کروں گا، جا کر کے کہیں بھیک مانگ لوں گا، مجھے پیسے مل جائیں گے، میں کھانے کا انتظام کر لوں گا، لیکن اپنی ماں کے پاس واپس نہیں آؤں گا۔ لیکن امی، میں بہت دور گیا، مجھے خیال آیا کہ مجھے کھانا مل جائے گا، مجھے رہنے کا انتظام میں کر لوں گا، مجھے پینا مل جائے گا، لیکن ماں کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ امی، یہ خیال آیا۔ یہ خیال آتے ہی میں واپس آیا اور گھر کے چوکھٹ پر لیٹ گیا کہ جب میری امی آئے گی، مجھے اٹھائے گی، مجھے پھر دھکے دے گی، میں ماں کو دھکے دینے کو برا نہیں مانوں گا اور میں کہوں گا کہ امی تو جتنا مارنا ہے مار لے، جس طرح دھکے دینا ہے دھکے دے دے، میں آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ آپ کی محبت مجھے کہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب اس بچے نے یہ بات کہی تو ماں کا دل نرم ہوا اور موم بن گیا، اٹھی اور اپنے بچے کو سینے سے چمٹا لی اور رونے لگی اور کہنے لگی، بیٹا، جب تیرے دل میں اس قدر محبت ہے اور تجھے یہ بات معلوم ہے کہ میں اس قدر تجھ سے محبت کرتی ہوں کہ مجھ جیسا کوئی اور تجھ سے محبت نہیں کر سکتی، تو بیٹا آ، یہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، گھر کے اندر چلے جا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب بندہ گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے در کے علاوہ کہاں جاؤں، اللہ کے در کے علاوہ بھی کوئی در ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار معافی مانگنے پر اسے اپنے رحمت کے دروازے کے اندر داخل کر لیتے ہیں اور اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے بزرگوں، یہ حالات ایسے چل رہے ہیں، ملک کے حالات بھی، دنیا کے حالات بھی، اور اگر دنیا کے حالات نہ بھی ہو خطرناک اور ملک کے حالات نہ بھی ہو تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، کچھ وقت نکالے، ذرا سا 2 منٹ تو نکال لے، 5 منٹ تو نکال لے کہ وہ میں ہوں، میرا اللہ ہو، تنہائی ہو۔ اور اس اللہ میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں تنہائی میں، کہ تنہائی میں بیٹھ کر کے نہ جانے کس طرح کے خرافات کرتے ہیں۔ اس تنہائی میں اگر اللہ کو یاد کیا، اور میں نے شروع میں حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی کے سر کے برابر بھی کسی کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے تو اللہ اس آنکھ پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ اگر روزانہ ہماری عادت بن جائے اور 2-4 منٹ بیٹھ کر کے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور پھر اپنی بدعمالی کو یاد کرے کہ اللہ آپ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں اور میری یہ بدعمالی ہے، میری یہ بدقسمتی ہے، میری یہ نافرمانی ہے، اللہ آپ مکمل نوازتے جا رہے ہیں اور میں ہوں کہ سرکشی کرتا جا رہا ہوں، میں ہوں کہ نافرمانی کرتا جا رہا ہوں، مولا میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آپ مجھے نیکیوں کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ سے جب کوئی اس طرح مانگے گا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دھتکار دے، جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو رونے کے بعد اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے اور اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتی ہے کہ بیٹے آ جا، تجھے یقین ہے کہ میرے علاوہ تجھ سے کوئی اور محبت اس طرح نہیں کر سکتا، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ سے اس قدر امید رکھ کر کے معافی مانگے گا تو ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو معاف نہ کرے۔ اللہ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے کہ کچھ دیر راتوں میں، دن میں، تنہائی میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیا کرے، اور اس کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔